اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بات کریں گے جو 10,000 فٹ سے یعنی ہوائی جہاز سے نیچے ایمیزون کے جنگل میں گر گئی تھی اور پھر بھی زندہ تھی۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسی یہ لڑکی جولین اتنی اونچائی سے گرنے کے باوجود 11 دن جنگل میں رہتے ہوئے زندہ بچ نکلی تھی۔ یہ امیزنگ سروائیول سٹوری ہے۔ 24 دسمبر 1971 کی رات جولین اپنی ماں کے ساتھ کرسمس کی چھٹیاں گزارنے کے لیے لیما، جو پیرو کا ایک شہر ہے، سے ایک دوسرے علاقے ایکویڈور جا رہی تھی۔ جولین نے ابھی اپنی ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کی تھی۔ یہ کرسمس کی رات تھی، لہٰذا دونوں بہت خوش اور پرجوش تھے۔ جولین کی یہ سفر بہت دردناک ہونے والی تھی کیونکہ کچھ ہی ٹائم کے بعد موسم خراب ہونے لگا۔ آسمان میں بجلی چمک رہی تھی۔ پیرو کی جہاز، جس کا نام لینزا تھا، بجلی کے تیز جھٹکے کو برداشت نہیں کر پایا اور یہ طیارہ ہوا ہی میں بجلی کے جھٹکے سے 3 سے 4 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ جولین ہوا میں نیچے زمین کی طرف گھومتی ہوئی گر رہی تھی۔ یہ اونچائی 10,000 فٹ تھی۔ جولین تیزی سے زمین پر گر پڑی اور اس کے بعد سب کچھ ختم۔ کسی طرح رات گزر گئی اور صبح کی روشنی پڑتے ہی جولین کی آنکھ کھل گئی۔ جولین نے خود کو اپنی سیٹ کے ساتھ زمین پر لیٹے ہوئے پایا۔ اسے کچھ خاص دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس کے نظر کے چشمے ٹوٹ گئے تھے۔ جولین جنگل کے فرش پر رینگتے ہوئے مدد کے لیے چلا رہی تھی، مگر اس کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ درد اور تھکاوٹ سے چور اور تھک ہار کر وہ رونے لگی۔ اس کے سارے بدن پر زخم تھے، اس کے کندھے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ خوف اور ڈر سے نڈال جولین نے بہت بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ 4 دن بعد جولین کو شدید حیرت کا احساس تب ہوا جب اس نے ایک لکڑی کی مدد سے جنگل کے فرش پر طیارے کے دوسرے مسافروں کو ڈھونڈ نکالا۔ بدقسمتی سے وہ بھی زمین پر گر گئے تھے اور ان کی سیٹ زمین کے اوپر اور ان کے بدن کے سر زمین کے اندر دھنس گئے تھے۔ جولین، جو صرف ایک 17 سال کی لڑکی تھی، نے ایک لکڑی کی مدد سے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ملی۔ اسی وقت جولین نے پانی بہنے کی آواز سنی۔ بھوکی، پیاسی اور غم و پریشانی سے نڈال اور اس کے ساتھ پاؤں پر ایک گہرا زخم، ساتھ میں ٹوٹا ہوا کندھا اور پھولی ہوئی آنکھ۔ جولین یہ سب بھول کر صرف یہی سوچنے لگی کہ صرف اس کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اس پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلنا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہی بہتا ہوا پانی آگے جا کر کسی بڑی دریا سے ضرور ملے گا اور شاید وہاں انسان بھی ہوں گے۔ یہ ساری معلومات جولین کو اس وجہ سے بھی تھی کیونکہ اس کی ماں باپ دونوں ہی جولین کو چھوٹی ہی عمر سے جنگل کے بارے میں بتاتے تھے کیونکہ وہ دونوں زوالوجسٹ تھے۔ بس جولین نے اپنے ساتھ کچھ ٹافیاں اٹھائی جو طیارے سے دوسرے مسافروں کے ساتھ گر گئے تھے اور جنگل کو اکیلے پار کرنے کا ارادہ کیا۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی جولین کو اپنے اوپر طیاروں اور ریسکیو ہیلی کاپٹروں کی آوازیں بھی آنے لگی۔ کافی کوشش کے بعد بھی انہوں نے جولین کی آواز نہیں سنی اور وہ چلے گئے۔ مسلسل 6 دنوں تک وہ سفر کرتی رہی۔ اس نے رات میں تیز بارش کا مقابلہ کیا اور ساتھ میں خوفناک اور زہریلے جانوروں جیسے سانپ اور بچھو سے خود کو بچایا۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ایمیزون کے جنگل دنیا کے سب سے خطرناک ترین جانوروں کا مسکن ہے۔ دن میں وہ چھوٹی سی ندی میں جاتے ہوئے اپنے آپ کو مگرمچھوں اور دوسرے خطرناک جانوروں سے بچانے کی کوشش کرتی۔ اس کے کندھے کے زخم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ کیڑے اس کے جسم کا گوشت کھا رہے تھے۔ اپنے سفر کے 11ویں روز جولین آخرکار بڑے دریا کے قریب پہنچی، جہاں وہ گھنٹوں بیٹھی رہی اور پانی کو دیکھتی رہی۔ تب اس نے دیکھا کہ پانی کے اس طرف ایک چھوٹی کشتی کھڑی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک جھونپڑی بھی ہے۔
گرتے اور رینگتے ہوئے اس جھونپڑی کے قریب پہنچی، لیکن اسے جھٹکا تب لگا جب اس نے دیکھا کہ جھونپڑی تو خالی ہے۔ اس کے پاس اب وہاں رات گزارنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجبور جولین نے وہاں رات گزاری۔ روشنی پڑتی ہی 3 مچھلی پکڑنے والے وہاں پہنچے۔ انہوں نے جولین کو دیکھا۔ انہوں نے جولین کے زخموں کو مٹی کے تیل سے دھویا تاکہ وہ کیڑے مر جائیں۔ انہوں نے اس کے مرہم پٹی کی اور اسے کشتی میں بٹھا کر قریب کے گاؤں لے گئے، جہاں سے جولین کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ جولین بالکل ٹھیک ہو گئی، مگر بدقسمتی سے اس کی ماں اتنی خوش قسمت نہیں تھی۔ تحقیقات میں بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ 14 مسافر ابتدائی کریش میں بچ گئے تھے، لیکن مدد نہ پہنچنے پر وہ بھی مر گئے۔ جولین کوپیکک اب ایک بہترین بائیولوجسٹ ہے اور انہوں نے اپنی تحقیق چمگادڑوں پر کی ہے۔